اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی یہ ویڈیو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے متعلق ہے کہ کس طرح انہیں عذاب نے آ گھیرا۔ حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ عاد کے شریف اور نیک گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کی طرف سے قوم عاد کو سچائی کا راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ عاد کی قوم گمراہی میں مبتلا تھی۔ طرح طرح کے برے کام کرنا، ظلم و زیادتی اور لوٹ مار کرنا ان کی عادت بن چکی تھی۔ خاص کر کمزور طبقہ ان کے ظلم و زیادتی کا شکار تھا۔ غریب کاشتکاروں کی زمینیں اور ان میں پیدا ہونے والے اناج مار دھاڑ کر کر چھین لیا کرتے تھے۔ قوم عاد کا پیشہ کاشتکاری تھا۔ وہ زراعت کے طریقوں سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اس کے علاوہ پہاڑوں کی چٹانیں کاٹ کر ان پتھروں سے مضبوط عمارتیں بناتے، پہاڑوں کے غاروں میں بھی رہتے، پتھروں سے شکار کرتے تھے، جانوروں کو آگ میں بھون کر کھاتے تھے۔ عاد کے لوگ عیش و عشرت کی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن غریب اور محتاجوں کا خیال نہیں رکھتے تھے۔ بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ ان کے پاس جو بھی کچھ کھانے کے لیے ہوتا وہ بھی چھین لیتے۔ وہ لوگ اللہ کو بھول کر پتھروں کو پوجتے تھے۔ عاد کی قوم بھی مورتیوں کو پوجتی تھی۔ عاد کی قوم کے لوگ ان کے آگے سجدہ کر کے ان سے مرادیں مانگتے۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وہ بت پرستی سے روکتے تھے، ظالم کو ظلم کرنے سے روکتے، ایک اللہ کی طرف بلاتے۔ آپ اپنی قوم سے کہتے، اے قوم، اللہ کی ہی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوا کہا، اللہ نے تمہیں اور تمہاری ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، ایک زمین میں رزق کا سامان پیدا کیا ہے۔ تم کھیتی باڑی کرتے ہو، تم زمین سے زیادہ اناج حاصل کرتے ہو، اس کے باوجود تم دوسروں کا اناج چھینتے ہو۔ مگر تمہیں تو چاہیے تھا کہ اپنے اناج میں سے محتاجوں اور غریبوں کا حصہ نکالتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے تاکہ وہ بھی تمہاری طرح زندہ رہ سکیں، لیکن تم ایسا نہیں کرتے۔ جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کا شکر بجا لاؤ۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جن کے پاس اناج نہیں ہے تم انہیں کھانے پینے کا سامان دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تمہاری بدبختی کی علامت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحتیں سن کر لوگ جواب دیتے، ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم جو کچھ کرتے ہیں ہماری اپنی مرضی ہے۔ ہم کسی بھوکے کو کیوں کھلائیں؟ ہمارے پاس جتنا اناج ہوگا ہم طاقتور کہلائیں گے۔ ہم وہی کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کہتے ہیں، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ تم کو اچھی باتیں بتاؤں اور بری باتوں سے آگاہ کر دوں اور برے کاموں کو روکوں۔ اگر تم صحیح اور سیدھے راستے پر نہیں چلو گے تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نرمی سے بھی سمجھاتے کہ کسی کمزور پر ظلم نہ کرو، کسی کا رزق تنگ نہ کرو۔ انہیں پیار سے سمجھاتے کہ اے قوم، میں تمہارا بھائی ہوں اور دوست ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، جو کچھ کرتا ہوں اس کا صلہ مجھے اللہ دے گا۔ قوم کا شبہ دور کرتے ہوئے کہا، اے قوم، کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ مجھ پر ایمان لاؤ گے تو تمہاری کھیتی باڑی برباد ہو جائے گی اور تمہارے عیش و عشرت میں خلل پڑے گا؟ ایسا کبھی نہ سوچو۔ ہاں، اگر تم بتوں کی پوجا چھوڑ دو اور مجھ پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے مالی اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہیں قوت عطا کرے گا۔ آپ نے اگلے زمانے کی باتیں یاد دلاتے ہوئے کہا، اے قوم، کہ اللہ نے گمراہوں کو ہدایت دینے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر نہیں بھیجا تھا؟ اس قوم نے اللہ کی باتوں کا انکار کیا تو کس طرح اللہ کے عذاب نے انہیں کس طرح پکڑا۔ تم میرے نبی ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ قوم عاد کے لوگ برابر نصیحتیں سنتے لیکن کوئی توجہ نہیں دیتے۔ ایک کان سے سنتے تو دوسرے کان سے اڑا دیتے۔ ایک روز قوم عاد کے لوگوں نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا، تم بار بار نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ ہمیں دلیل دکھاؤ، ہم دیکھنا اور سننا چاہتے ہیں۔ بغیر دلیل دیکھے ہم اپنے معبود کو نہیں چھوڑیں گے، اور یہ بھی بتاؤ جس عذاب کی بات کر کے ہمیں ڈراتے ہو وہ عذاب کب آئے گا؟ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا،
تم مجھ سے سوال کرتے ہو کہ عذاب کب آنے والا ہے، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہوں اور آنے والے عذاب سے خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سب کوششوں کے باوجود وہ گمراہ قوم راہ راست پر نہ آئی۔ اللہ کے غضب نے جوش مارا اور عذاب کے آثار پیدا ہونے لگے۔ بارش نہیں ہوئی، پانی کی بے حد قلت ہو گئی، خشکی سے زمین پھٹنے لگی، کنویں سوکھنے لگے، کھیتوں میں آب پاشی کے لیے بھی پانی نہیں تھا، درخت پودوں کی ہریالی ماند پڑنے لگی، پھول مرجھانے لگے۔ قوم عاد پانی کے لیے ترس رہی تھی، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے رب سے گناہ بخشواؤ اور پھر رجوع کرو تاکہ اللہ بارش برسائے۔ نافرمان لوگوں نے کہا، ہم اپنے گناہ نہیں بخشوائیں گے اور تمہیں رسول بھی نہیں مانیں گے۔ لوگ بارش کے لیے ہر وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے، شاید کہیں سے بادل آئے اور بارش برس جائے۔ ایک روز ایسا ہی ہوا، بادل کا ایک ٹکڑا نظر آیا تو لوگ دیکھ کر خوش ہونے لگے کہ اب بارش ہوگی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، جو تم دیکھ رہے ہو یہ برسنے والا بادل نہیں ہے، یہ بادل نہیں بلکہ عذاب کی علامت ہے۔ جس عذاب کی میں خبر دیتا تھا اس وقت آ پہنچا، جو کچھ مجھے کہنا تھا میں کہہ چکا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا، جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کسی محفوظ مقام کی طرف چلے جاؤ۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام ایمان والوں کو ساتھ لے کر نکل گئے۔ اب کوئی ایماندار نہیں رہا۔ لوگوں نے دیکھا آسمان پر بادل کے ٹکڑے تیر رہے ہیں، ہوائیں چلنا شروع ہو گئیں۔ ہوا میں اتنی تیزی تھی کہ پہلے نہ کسی کان نے سنا نہ کسی نے دیکھا۔ آندھی چلنے لگی، یہاں تک کہ اپنا ہاتھ بھی سجھائی نہیں دیتا۔ ہر طرف مٹی اور دھول اڑ رہی تھی، بڑے بڑے درخت جڑ سے اکھڑنے لگے، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، ہر شے ہوا میں اڑنے لگی۔ آدمی ٹھہر بھی نہیں سکتا تھا، نہ بیٹھ سکتا تھا۔ ہوا کے زور سے بڑی بڑی مضبوط عمارتیں بھی گر گئیں۔ قوم عاد کو اپنے مضبوط مکانوں پر بڑا ناز تھا۔ یہ تمام مکانات زمین بوس ہو گئے، زمین پر کچھ بھی نہیں بچا۔ یہ آندھی 8 دن اور 7 راتیں رہی۔ جب آندھی تھمی تو لاشوں کا پتہ بھی نہیں تھا۔ عاد کی قوم نے غرور و تکبر کیا، ایک اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو ماننے لگے، انہی سے مرادیں مانگتے اور نبی کی باتوں کا انکار کرتے۔ حضرت ہود علیہ السلام کا مقبرہ حضرموت یعنی یمن کے شہر میں مقلا سے 90 میل شمال کی جانب ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈرات اور کتبے کثرت سے بکھرے پڑے ہیں۔ لوگ ہر سال رجب کے مہینے اس مقبرے کی زیارت کرتے ہیں۔ میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔